بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پسند پر مسلمان بنے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پسند پر مسلمان بنے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اگر ہم سے پوچھا جاتا نہ بنانے سے پہلے تو ہم خود کبھی مسلمان نہیں بنے ہوتے۔ سوچ کے دیکھو، آج کے دور کے مسلمانوں کو میرے الفاظوں کی سختی پر مت جائیے۔ آج کے دور کے بہت سارے لوگوں کو اسلامی تعلیمات کیا کہوں کہ وہ حلق میں جو کانٹا پھنس جاتا نا، جس کو اگل بھی نہیں سکتے اور جس کو نگل بھی نہیں سکتے، وہ ایسا چبھ رہا ہے۔ اور یہ جو بہت سارے ہیں نا، تو وہ بہت لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتا ہم بھی اس میں غور کر کے دیکھیے۔ غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے دن کن کاموں میں گزرتے، اللہ کی رضا میں کتنا راضی ہے ہم، اور ہم کتنے اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، غور کر کے دیکھیے۔ اور ہم اسلام سے کتنے دور ہیں، غور کر کے دیکھیے۔ اگر پوچھ کے بنایا ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، تو ہم مسلمانوں میں سے نہیں رہتے۔ یہ سب میں کیا کہہ رہی ہوں، سننے والے سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا۔ وہ قادر تھا، وہ کر سکتا تھا، کیسے بنانا ہے، کس حال میں بنانا ہے، وہ قادر تھا، قادر ہے اور قادر رہیں گا ہر چیز۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا تو سوچ کے دیکھو کہ آج ہم اسلام سے اتنے قریب ہو کے اسلام سے اتنے دور ہیں۔ تو جب اگر ہم ایسا ہو جاتا کہ ہم مسلمانوں میں سے نہ بنتے، تو پھر کیسے ہم اسلام کے قریب جاتے؟ مطلب کہ آج کے دور کے دائی اتنا ڈرتے ہیں ہم سب کہ کوئی آ کے ہم کو کچھ کر دیتا، کوئی آ کے ہم کو کچھ کر دیتا، کھل کے حق بیان نہیں کرتے۔ تو پھر اس وقت ایسی کون سی طاقت رہی ہوتی ہے کہ ہم اتنے دور رہے ہوتے تو ہم کو اسلام سے قریب کرے۔ آج ہم اسلام والے ہو کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام کرا، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسلام کے اندر رہ کے، اس کے دائرے میں رہ کے اسلام سے اتنے دور ہے، تو اس دائرے سے باہر رہ کے ہم اسلام سے کیسے قریب آئے؟ سوچو، غور کرو اس بات پہ کہ جب دائی بھی، دعوت دینے والے بھی کھل کے دعوت پیش کرنے کو اتنا ڈرتے، تو پھر ہم دین سے قریب کیسے آئے تھے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا۔
لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ سوچو، غور کرو کہ آج ہم غور و فکر سے دور ہے، آج ہم قرآن سے دور ہے، آج ہم حدیثوں سے دور ہے، ہم اپنی غفلت چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ کتنے پرسنٹ ہم جنت پر یقین کرتے، کتنے پرسنٹ ہم جہنم پر یقین کرتے، کتنے پرسنٹ ہم قبر پر یقین کرتے، کتنے پرسنٹ ہم حشر پر یقین کرتے، کتنے پرسنٹ ہم آخرت پر یقین کرتے۔ اپنا حساب خود لو، سمجھ میں آئیں گے۔ تو پھر ہم آج اس کے دائرے میں رہ کے اسلام سے اتنے دور ہیں۔ سوچو نا، غور کرو، اللہ کے احسان میں غور کرو نا۔ قرآن یاد کرنے کے واسطے کہا تھا، اولم یری الانسان میں غور کرو۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ تو یہ کس دیکھنے کی بات ہو رہی؟ جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کو آپس میں دیکھتے، اس دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ کیا دیکھنے کی بات ہو رہی؟ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا؟ دوسری جگہ فرماتا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سوچ کے دیکھو، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہ تھا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ غور کرو ہر چیز کے اندر۔ آج ہم غور و فکر سے کتنے دور ہیں۔ رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں کون بدلتا، دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں کون بدلتا؟ ہر دلیل یاد نہیں دلا رہی، ثبوت یاد نہیں دلا رہا، دل نرم ہونے کو راضی نہیں، اثر ہونے کو راضی نہیں۔ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ پھولوں میں خوشبو ڈالنے والا کون ہے؟ تتلیوں میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ سوچو، کون ہے وہ جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا؟ سوچو، غور و فکر سے دور، حدیثوں سے دور، قرآن سے دور، عالموں سے دور، علم سے دور، ہدایت والی ہر چیز سے دور، موت سے دور، موت کی سوچ سے دور۔ اندھے بہرے بن کے ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے، صرف آنکھیں بند کر لینے سے، کان بند کر لینے سے حقیقت بدل جانے والی۔ سوچو، یہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔